ہمارے مدرسے کے ایک ہونہار طالبہ جن کو اللہ نے بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، میں تمام مستورات سے ادباً درخواست کروں گا کہ اس پیاری سی بہن کی بات کو آپ لوگ ضرور سن لیجئے۔ ہو سکے کہ ان کی باتوں کو اگر غور سے سنیں گے، اللہ ان کی بات کو آپ کے دلوں میں اتار دیں گے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں گے، اور آپ کے اندر جو بری باتیں ہیں ہو سکے ان کے بات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بری باتیں ختم ہو جائیں۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میری پردہ دار خواتین، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت کمزور ہے، تم بہت نازک ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پتھر اور پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ تمہارا یہ حسن کتنے دن تک تمہارے پاس رہ سکے گا؟ تم جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تم اپنے جوانی کی عمر میں اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی، تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تمہارا یہ نمائش کرنا تمہارے اسی خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اب تم اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں، خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پر فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، آج تم دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور اسی خوبصورت چہرے پر اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا تو میں نے قبرستان جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں، تمہارا حال ہے، تمہیں کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی کہ اے علی مرتضیٰ، تم کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال آج ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم فخر محسوس کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بہہ بہہ کر کانوں سے گر رہے ہیں۔ اے علی مرتضیٰ، جس چہرے اور جس گالوں کی سرخیوں پر ہم دنیا میں اتراتے تھے وہ گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم کیا پوچھتے ہو؟ اے علی مرتضیٰ، جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر ہم دنیا میں فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو اصلحے ڈس رہے ہیں۔ اے علی مرتضیٰ، اب ہم تمہیں اپنا حال کیا سنائیں؟ میری پردہ دار خواتین، آخر میں بس میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ دنیا کے چکر میں نہ پڑیں اور اپنے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔